کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی تخلیق کیسی ہوئی؟ ہم کہاں سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن مراحل سے پیدا فرمایا؟ یہ سوال صدیوں سے انسان کے ذہن میں گردش کرتا آیا ہے، لیکن قرآن پاک نے آج سے 1400 سال پہلے ہی انسان کی تخلیق کی حیرت انگیز مراحل بیان کر دیے تھے۔ سورۃ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا گیا، پھر ایک ایک مرحلے سے گزارا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ المومنون کی آیات کی روشنی میں انسان کی تخلیق کے بارے میں خوبصورت اور ایمان تازہ کر دینے والا ترجمہ بیان کریں گے۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ قرآن کا ہر لفظ انسان کو اپنے رب کی قدرت کا احساس دلاتا ہے۔ تو آئیے اللہ پاک کے اس خوبصورت اور بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بے شک ایمان والے رستگار ہو گئے، جو نماز میں عجز و نیاز کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا کنیزوں سے جو ان کی ملک ہوتی ہیں کہ ان سے مباشرت کرنے سے انہیں ملامت نہیں، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں، وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے نکل جانے والے ہیں، اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں، یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت پوست چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو، پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے، اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے ہی پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کہ کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان سے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہی بات کبھی سنی نہیں۔ اس آدمی کو تو دیوانگی کا عارضہ ہے، تو اس کے بارے میں کچھ مدت انتظار کرو۔ نوح نے کہا کہ پروردگار، انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو میری مدد کر۔ پس ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے ایک کشتی بناؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے، تو سب قسم کے حیوانات میں سے جوڑا جوڑا، یعنی نر اور مادہ، 2 کشتی میں بٹھا لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوا ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے۔ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی۔ اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار، ہم کو مبارک جگہ اتاریو، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں، اور ہمیں تو آزمائش کرنی تھی۔ تو یہ تھی قرآن پاک کی روشنی میں انسان کی تخلیق کی حیرت انگیز حقیقت۔
سوچئے ایک معمولی قطرے سے انسان کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا عظیم اور طاقت والا ہے۔ قرآن کی یہ آیات نہ صرف ہمیں اپنی تخلیق یاد دلاتی ہیں بلکہ اپنے رب کی قدرت اور حکمت پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور قرآن پاک کی خوبصورت پیغامات دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔